فیض پہلے بھی ان کا تھا، میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں، اور اس فیض میں سے میں یہ بات بھی آج آپ کو شب یعنی اعتکاف کی آخری ایام کی تاک رات میں 25ویں کی رات میں کہہ رہا ہوں، اس 25ویں کی رات کی گواہی میں کہہ رہا ہوں، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا فیض تھا، بہت سے فیضوں کے علاوہ سب سے بڑا فیض ان کا، اور پھر سب سے بڑا تاجدار کائنات کا ان سے اوپر۔ انہیں جو فیض آقا علیہ السلام نے براہ راست عطا کیا تھا کہ مولا علی شیر خدا ساتھ آئے تھے، جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ عراق کی سرزمین پر زبان کھولیں اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف بلانے کا آغاز کریں، آپ کی زبان مبارک نہیں کھلتی تھی، عجمی تھے آپ، اصلاً ایرانی الاصل ہیں حضور غوث پاک۔ گیلان صوبہ ہے گیلان، اس کا ایک گاؤں ہے جیل، وہاں کے رہنے والے تھے، تو تعلیم و تربیت کے لیے وہاں سے والدہ ماجدہ نے بغداد بھیجا، تو بغدادی ہو گئے، وہ گیلانی ہے نا، گیلانی کہلاتے ہیں، گیلان کا مطلب صوبہ گیلان ہے، اصل میں تو حسنی اور حسینی ہے، گیلانی کا لفظ تو ان سے آگے شروع ہوا، تو زبان اصل فارسی تھی، مگر بچپن سے چونکہ آ گئے بغداد عرب میں، تو پھر عربی ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عربی الاصل نہیں ہوں، ایران سے آیا ہوں، اور یہ صاحب زبان فصیح اللسان لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، اور بڑے بڑے علماء، محدث، مفسر، فلسفی، منطقی ان کا زمانہ ہے، تو میں انہیں زبان نہیں کھلتی، کیسے زبان کھلے کہ میں رشد و ہدایت کی طرف بلاؤں اور ان پر تاثیر ہو ان کے دل پر۔ آپ نے فرمایا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹے عبد القادر، ہم نے تجھے مقرر کیا ہے اس ڈیوٹی پر، تجھ سے اسلام کی رشد و ہدایت اور تجدید کا سلسلہ جاری کرنا ہے، زبان کھول۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کھولا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن، تھوک مبارک 7 مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم کے دہن مبارک میں ڈالی، 7 مرتبہ۔ پھر فرمایا علی تم بھی اپنا حصہ شامل کر دو، 6 مرتبہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اپنا دہن لعاب مبارک ڈالا، 7 مرتبہ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک ڈالا، اور حضور غوث پاک آپ فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد معرفت کے چشمے پھوٹ پڑے، پھر 70 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا، اور آپ کے خطاب سے 70 جنازے بھی اٹھتے تھے، یہ عالم ہو جاتا، اور علماء، محدثین، مفسرین بے ہوش ہو کر جنازوں کی طرح چارپائی پہ اٹھا کے گھروں کو جاتے، یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ میں حضور سیدنا غوث العظم کی غوثیت کی گواہی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں، اور حضور کے گنبد خضرا کی قسم ہے، وہ جو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا، سرکار غوث العظم کے دہن مبارک میں اس فیض کا حصہ بھی حضور غوث پاک نے آپ کو عطا کیا، اس مشن میں اس فیض کا حصہ ہے۔ بس اتنی بات ہی میں کہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات میں نے حضور کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے کہہ دی، اور جو شخص حضور کی قسم کھا کے کہے اور اللہ کی قسم کھا کے کہے اور ان کی طرف منسوب کر کے کہے اور جھوٹ ہو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول اور کل فرشتوں کی قیامت تک لعنت ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی شفاعت سے معروم ہوتا ہے، جو ان کی طرف منسوب کرے اور جھوٹ بولے۔ اس لیے میں نے کہا آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس فیض خاص کا حصہ آپ کو ملا ہے، بس اور میں کیا بتاؤں۔ تو فیض تو پہلے بھی تھا اس مشن میں، اسی فیض سے مشن چل رہا ہے، مگر یہ ضمانت نہ تھی کہ انہیں مریدی میں بھی لے لیا گیا ہے۔ الحمدللہ تعالی وہ ضمانت آ گئی، تو اب کسی کو کبھی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، جو پہلے سے بیعت تھے وہ قائم ہیں، سلامت رہیں، اور اب جو نہیں تھے انہیں کسی تلاش کی ضرورت آج کے بعد نہیں، ان کی بیعت سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسی روحانی طریقے سے ہو گئی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
آپ سے پوچھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ملے نہیں، زمانہ نہیں ہے، تو بیعت اور فیض کیسے بن گیا؟ تو بتائیے اسی طرح جیسے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں میں یہ پیر اور مرید ہیں، یہ پیر اور مرید ہیں۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، یہ براہ راست پیر اور مرید ہیں، اور اس پیر اور مرید میں فرق وفات کے 100 سال بعد وہ پیدا ہوئے، 100 سال کا فرق ہے، نہ اس زمانے میں ہوئے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دیا، نہ بیعت ہوئی، مگر سلسلہ متصل ہے، روحانی بیعت، روحانی خلافت، روحانی فیض ہے۔ بس میں نے ایک سند دے دی آپ کو، میں نے ایک پوری امت کے اولیاء کا، علماء کا اس پر اجماع ہے، اس سلسلے کو وہ منقطع نہیں سمجھتے، اس کو ٹوٹا ہوا سلسلہ بولیے نہیں سمجھتے، کل امت کے اکابر کا اجماع ہے۔ 100 سال کا فرق ہے، زمانہ ایک نہیں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بس نسبت سے فیض لیا ہے۔ تو مرید ہونا ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مرید کیا؟ مرید کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا۔ کیا؟ یریدون وجہہ، جو مولا کے مکھڑے کا ارادہ کر لے وہ مرید ہے۔ مرید ہو جاتا ہے ارادہ کر لینے سے، ہاتھ میں ہاتھ دیا مگر ارادہ نہ بنا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی مرید نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہ دے سکا مگر ارادہ ہو گیا وہ مرید ہے۔ میں سند کے ساتھ بات سمجھا دیتا ہوں، وہ مرید ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے حضرت ابو الحسن خرقانی اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے درمیان ارادت و خلافت کا سلسلہ حق ہے، بغیر ہاتھ میں ظاہری طور پہ ہاتھ دیے 100 سال کا فرق ہے۔ اگر وہ حق ہے تو اس طرح یہ طریقہ براہ راست اور یا اللہ کے ساتھ ارادت کی بنیاد پہ مریدی میں آ جانا حق ہے اور سچ ہے اور ثابت ہے۔ یہ بات اچھی طرح حل ہو